تو اس حدیث میں آپ نے جو سبب بتلایا ہے وہ سبب یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہوتا ہے۔ اب رزق کا مطلب یہ ہے کہ رزق تو اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عطا کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی عطا کرتے ہیں، اور بسا اوقات کسی فاسق فاجر آدمی کا رزق زیادہ ہوتا ہے، کسی کافر کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، مسلمان کے پاس کم ہوتی ہے، حالانکہ مسلمان تو کافر سے ظاہر ہے کہ کم گناہ گار ہوگا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ رزق در حقیقت وہ ہے جو انسان کو ملے اور اس کی وجہ سے اس کو آگے نفع ہو، اس کو فائدہ ہو، وگرنہ جو مال اسباب جو دولت اس کو ملی ہے یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ اگر نہیں بنتا تو یہ در حقیقت اس کے لیے شر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، کہ یہ جو ہم کافروں کو مہلت دیتے ہیں تو یہ ان کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کو گناہوں میں اور زیادہ ڈالنے کے لیے کہ وہ اور زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور جب اس کو آزمانے کے لیے اس کے رزق کو تنگ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی یہ دونوں اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ نہ کسی کا مالدار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا مقرب ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے، اور نہ ہی کسی کا غریب ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس پر اللہ کی رحمت یا اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ دونوں ہی اللہ کی طرف سے امتحان ہیں۔ اگر وہ اچھی حالت میں، صحت کی حالت میں، فراوانی کی حالت میں شکر ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا، اور اگر وہ تنگی کی حالت میں صبر نہیں کرتا، اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں رہتا، اس کا مطلب وہ بھی اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تو اصل مدار شریعت کی نظر میں وہ مالداری یا غریبی نہیں ہے، اصل معیار انسان کا اپنا عمل ہے کہ وہ عمل کیا کرتا ہے۔ تو رزق در حقیقت انسان کے لیے جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انکم بہت کم ہوتی ہے، ان کی آمدنی بہت کم ہوتی ہے، لیکن ان کی ضروریات ساری اس میں پوری ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جن کی تنخواہیں دوسرے شخص کے مقابلے میں ڈبل ٹرپل ہوتی ہیں، لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ اگر کسی شخص کی تنخواہ 1 لاکھ ہے لیکن اس کو مہینے میں کوئی ایک بیماری ایسی آ گئی جس پہ 2 لاکھ روپے اس کے لگ گئے، تو اگر ایک آدمی کی تنخواہ 10,000 ہے لیکن وہ 10,000 میں ایسے گزارا کر جاتا ہے کہ وہ اپنی ساری ضروریات بھی پوری کر لیتا ہے، ہر قسم کی بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے، ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم میں فرمایا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو سود بڑھتا ہے، صدقات دینے سے تو مال کم ہوتا ہے اور سود لینے سے تو مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ اللہ سود کو گھٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھنے میں تو وہ زیادہ ہے لیکن حقیقت میں اس میں بے برکتی ہوتی ہے، نحوست ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہماری زندگی میں برکت ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ او ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ جب وہ شریعت پر عمل کرے گا، اپنے رشتہ داروں کا، اپنے والدین کا، اپنے اعزاء اقارب کا خیال رکھے گا، یہ وہ چیز ہے جو اس کے رزق میں برکت اور کشادگی کا سبب بنے گا۔ اس لیے مسلمان جتنا دین سے قریب ہوگا، جتنا دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے، اس کو دل کا سکون اور چین اور اطمینان نصیب ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان صرف اس دین پر عمل کرنے میں اللہ نے رکھا ہے۔
لہٰذا ہم اپنی دنیا کی ساری ایکٹیویٹیز کو جاری رکھتے ہوئے دین سے غافل نہ ہوں، شریعت کے احکام سے غافل نہ ہوں، قرآن اور حدیث سے غافل نہ ہوں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں زندگی میں سکون اور چین نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔